امونیا اسٹائل کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ محمد ایوب کو معلوم ہے ان کے بھائی اس کشتی پر سوار ہو گئے تھے، لیکن اب تک ان کی شناخت نہ تو مرنے والوں میں ہوئی ہے اور نہ وہ 12 پاکستانی شہریوں میں شامل ہے جو زندہ بچ گئے تھے۔ کشتی کو ڈوبے اب کئی دن بیت چکے ہیں، لیکن پھر بھی محمد ایوب کو امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ ہو گیا ہو اور ان کے بھائی محمد یاسر اب بھی زندہ ہو۔ حالانکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے گاؤں بنڈلی سے جو 2 لڑکے زندہ بچ جانے والوں میں شامل تھے، وہ یہ بتا چکے ہیں کہ جب کشتی الٹی تو ان کے گاؤں کے باقی 26 لڑکے بھی ان کے ساتھ ہی کشتی پر ہی سوار تھے۔ اس کے بعد وہ کہاں گئے زندہ بچ جانے والے لڑکوں کو نہیں معلوم۔ وہ تو خود سمندر میں کود گئے تھے جہاں سے یونانی کوسٹ گارڈ نے ان کی جانیں بچائیں۔ یونان میں کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بعد اب تک لگ بھگ 78 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ اس کشتی میں 700 سے زیادہ افراد سوار تھے، لیکن محمد ایوب نے اپنی آنکھوں سے اپنے سب سے چھوٹے بھائی کی لاش نہیں دیکھی اور اب تک انہیں وہ بری خبر بھی نہیں ملی جو شاید وہ جانتے ہیں مگر سننا نہیں چاہتے۔ لیکن ان کے لیے اس خبر کا انتظار بھی کٹھن ہے۔ پتا تو چلے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اگر نہیں تو اس کی لاش تو ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس کی تدفین کر سکیں۔ محمد ایوب سے زیادہ یہ انتظار محمد یاسر کی اہلیہ کے لیے جان لیوا ہے، جنہوں نے اپنی 1 سالہ بیٹی گود میں اٹھا رکھی ہے۔ ان کا بڑا بیٹا 3 سال کا ہے جو گھر کی آنگن میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ گھر کے باہر لگے شامیانے کے نیچے لوگ کیوں آ کر بیٹھے ہیں۔ بنڈلی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کوٹلی میں پاکستان اور انڈیا کے سرحد یعنی لائن آف کنٹرول کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں چھوٹے بڑے گھروں پر مشتمل یہاں بنڈلی کے علاوہ چند اور دیہات بھی ہیں۔ یہاں سے سرحد کے اس پار انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں بنے گھروں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ ارد گرد بنے گھروں میں کچھ بہت کشادہ اور جدید طرز تعمیر کی جھلک دکھاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لگتا ہے ان کے مکین آسودہ حال ہوں گے، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو 2 یا 3 کمروں پر مشتمل ہیں اور ان میں 2 اور 3 خاندان آباد ہیں۔ ان کی حالت سے محسوس ہوتا ہے کہ ان میں رہنے والے لوگ زیادہ خوشحال نہیں ہیں۔ محمد ایوب کا گھر بھی ایسے ہی گھروں میں سے ہے۔ وہ 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ محمد یاسر ان سب میں چھوٹے بھائی تھے۔ ان کے پاس صرف 5 کنال زرعی زمین ہے جس سے گزر بسر ہونا ممکن ہے۔ چاروں بھائیوں کو محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے تو گھر چلتا ہے۔ گھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ گھر کے صحن میں کھڑے محمد ایوب نے بتایا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ ان سے تنگ آ کر ان کے بھائی محمد یاسر نے یورپ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا کرتے، بھوک سے مر رہے تھے۔ مزدوری کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی اور جو ملتی ہے اسے گزر بسر نہیں ہوتا اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ گھر کا خرچ برداشت کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بنڈلی کے نوجوان جانتے ہوئے بھی اس خطرناک سفر پر کیوں نکلے؟ محمد ایوب کے بھائی محمد یاسر کے سامنے ایسی مثالیں موجود تھیں جہاں ان کے گاؤں بنڈلی کے بہت سے لوگ بیرون ملک گئے اور پھر ان کے حالات بدل گئے۔ انہیں بھی یہی راستہ نظر آیا، لیکن یہ راستہ بہت خطرناک تھا۔ اسمگلروں کی مدد سے غیر قانونی طور پر انہوں نے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا تھی۔ اس میں ہوائی سفر کے بعد انہوں نے افریقی ملک لیبیا جانا تھا، جہاں سے انہیں افریقہ، ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع بحر روم کے پانی میں ایک بہت ہی چھوٹی سی کشتی میں سفر کرنا تھا جو عام طور پر گنجائش سے کہیں زیادہ بھری ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات موجود تھے جن میں بحر روم کو عبور کر کے یورپ پہنچنے کی کوشش میں ایسی کشتی الٹ گئی ہیں اور سینکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن جب ایک ماہ 10 دن قبل محمد یاسر نے انسانی اسمگلروں کی مدد سے یہ سفر اپنانے کے لیے گھر چھوڑا تو وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے گاؤں کے درجنوں نوجوان اس خطرناک سفر کے لیے یا تو چند روز پہلے ہی جا چکے تھے یا ان کے ساتھ جا رہے تھے اور کچھ ان کے بعد کے دنوں میں ان کے پیچھے آنے والے تھے۔ بحر روم میں یونان کے پانی میں ڈوبنے والی کشتی میں بنڈلی گاؤں کے لگ بھگ 20 سے زیادہ مرد سوار ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سارا کیا دھرا ایجنٹ کا ہے۔ گاؤں کے انہی افراد میں 26 سالہ ساجد اسلم بھی شامل تھے۔ انہوں نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کے بعد والد کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے قریبی واقع کھوئی رتہ شہر میں اپنی دکان پر کام کرتے تھے۔ ان کی چھوٹی بہن اریبہ اسلم BA کی طالبہ ہیں، جنہیں اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ان کا بھائی شاید اب کبھی واپس نہ آ سکے گا۔ وہ بات کرنے کے لیے تمام تر ہمت مجتمع کرنے کے باوجود جب بات کرنے لگی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے والد بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہم 2 بہنیں پڑھ رہی ہیں اور ہمارے گھر کا سہارا ہمارا بھائی تھا، اب ہم کیا کریں گے؟ اریبہ کو بے بسی کے ساتھ شدید غصہ بھی ہے اور اس غصے کا رخ ان انسانی اسمگلروں کی طرف ہے جو ان کے بھائی کو ورگلا کر لے گئے۔ وہ کہتی ہے یہ سارا کیا دھرا ایجنٹوں کا ہے، انہوں نے میرے بھائی کو سبز باغ دکھائے، وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے یورپ کی طرف گئے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے ساتھ بیٹھے ان کے والد راجہ محمد اسلم نے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کرتے رہے۔ راجہ محمد اسلم کہتے ہیں کہ ان کے خاندان سے بہت سے لڑکے پہلے بھی اس طرح انسانی اسمگلروں کی مدد سے یورپ جانے کی کوشش کر چکے تھے اور کچھ وہاں پہنچ بھی چکے ہیں۔ ان کے گاؤں کے بہت سے لڑکے بھی اسی راستے سے گئے تھے۔ خود ساجد اسلم کی چند کزنز بھی 1 سے زیادہ کوششیں کر چکے ہیں۔ انسانی اسمگلر کہاں سے اور کیسے ملتے ہیں؟ راجہ محمد اسلم کہتے ہیں کہ یہ اسمگلر زیادہ تر انہی کے علاقے کے ہوتے ہیں جنہیں سب جانتے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکوں کو راستہ دکھاتے ہیں، بغیر ویزے کے انہیں یورپ جانا ممکن ہے اور وہاں جا کر ان کی زندگی بدل جائے گی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ یہ بہت خطرناک راستہ ہے، لیکن وہ بضد
عادت تھا تو مجھے یہ بھی ڈر تھا اگر میں نے اسے زیادہ روکا یا پیسے نہ دیے تو وہ گھر سے بھاگ کر بھی یہ قدم اٹھا لے گا۔ بنڈلی کی رہائشی محمد ایوب کے ساتھ معاملہ قدرے مختلف تھا۔ ان کے بھائی محمد یاسر نے خاندان کی مشاورت سے فیصلہ کیا تھا، پر انہوں نے کسی انسانی اسمگلر کے ایجنٹ سے رابطہ کیا جو راولپنڈی میں رہتا تھا۔ محمد یاسر کے علاوہ اس ایجنٹ سے ان کے گھر کی کسی فرد کی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ بس فون پر ہی رابطہ تھا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، صرف میرے بھائی کو یہ علم تھا کہ وہ اس سے کیسے ملا۔ راجہ محمد اسلم کہتے ہیں یہ ایجنٹ مختلف گروپوں میں کام کرتے ہیں۔ یہاں کے ایجنٹس کا کام صرف یہاں سے لوگوں کو تیار کرنا، پیسے لینا ہے اور انہیں اگلی منزل کی طرف روانہ کر دینا ہوتا ہے۔ آگے دوسرے ایجنٹ اور پھر لیبیا میں پہنچ کر بڑے ایجنٹس ہوتے ہیں۔ محمد یاسر اور ساجد اسلم بحر روم تک کیسے پہنچے؟ محمد ایوب نے بتایا کہ ان کے بھائی لگ بھگ ایک ماہ قبل خاندان والوں سے آخری ملاقات کی۔ وہ بنڈلی سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد سے ایجنٹ نے انہیں ٹکٹ دے کر جہاز پر بٹھایا۔ اسی ٹکٹ پر انہیں اسلام آباد سے لیبیا تک سفر کرنا تھا اور راستے میں جہاز کو پہلے دبئی پھر مصر میں رکنا تھا۔ ساجد اسلم کا سفر بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ ساجد کے کزن وسیم اکرم نے بتایا کہ مصر سے لیبیا جانے کے لیے ایجنٹس نے انہیں کچھ پرمٹ دیا جو جعلی ہوتا ہے اور اس پرمٹ پر لیبیا میں داخلہ غیر قانونی ہوتا ہے، لیکن لیبیا میں حکومت وغیرہ تو ہے نہیں، اس لیے وہاں جانا آسان ہوتا ہے، اس لیے سارے ایجنٹس لیبیا ہی کا انتخاب کرتے ہیں۔ محمد ایوب کہتے ہیں کہ جب ان کے بھائی محمد یاسر لیبیا پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں سے فون پر اطلاع دی تو پھر ایجنٹ کے ساتھ معاہدے کے مطابق انہوں نے یہاں 22 لاکھ روپے کی رقم ایجنٹ کو بھجوا دی۔ یہ پیسے انہوں نے مختلف رشتہ داروں اور دوستوں سے ادھار لی تھی۔ ان کا خیال تھا جب ان کے بھائی یورپ پہنچ کر کمانا شروع کر دیں گے تو وہ تمام لوگوں رقم واپس کر دیں گے، لیکن اب وہ کیسے یہ رقم لوٹائیں گے انہیں بھی نہیں پتا۔ لیبیا پہنچنے پر کیا ہوتا ہے؟ محمد ایوب کہتے ہیں کہ لیبیا پہنچ کر بس انتظار رہا کہ کب کشتی تیار ہو اور کب ان کے بھائی اس پر سوار ہو کر یورپ کی طرف سفر شروع کریں۔ اس انتظار کے دوران ان کے بھائی کو بہت کٹھن دن بھی گزارنے پڑے۔ ایک دن اس نے فون کیا اور بتایا کہ انہوں نے مجھے کھانے کے لیے 3-4 دن سے کچھ نہیں دیا۔ میں تو بالکل لاغر ہو گیا، کیا کروں؟ اس کے بعد ہم نے یہاں ایجنٹ سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے حالات ہیں تو یا تو اس کو واپس بھیج دیں یا تو آگے یورپ بھیجو۔ آخر تم نے پیسے لیے ہیں، 22 لاکھ روپے لیے ہیں۔ اس کے لیے 1-2 روز بعد ہی محمد یاسر کی کشتی پر جانے کی باری آ گئی۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بتایا کہ آج میں جا رہا ہوں، میں کشتی پر بیٹھ گیا ہوں۔ ساجد اسلم بھی اسی کشتی پر سوار ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایجنٹ کو 22 لاکھ روپے ادا کر چکے تھے۔ ان کی اپنی بہن اریبہ اسلم سے فون پر بات ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 3 دن بعد یورپ پہنچ جائیں گے، لیکن جب 7 دن گزر گئے اور ان سے رابطہ نہیں ہوا تو ہمیں خوف ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ بحیرہ روم میں کیا ہوا؟ محمد ایوب اور راجہ محمد اسلم کہتے ہیں عموماً اس قسم کے سفر پر 3 دن ہی لگتے ہیں جن میں لوگ لیبیا سے یورپ پہنچ جاتے ہیں۔ جس کشتی پر ان کے بیٹے سوار ہوئے تھے اس کو لیبیا سے نکلتے 3 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ان کا اپنے بیٹے سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان میں موجود ایجنٹس کو فون کیا، معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کہاں ہیں۔ وہ پہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے کہ آج فلاں جگہ پر ہیں، کل یورپ کے پانی میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر ایک دن انہوں نے اپنے فون بند کر دیے۔ اس کے بعد یونان سے راجہ محمد اسلم کے کسی عزیز نے ان کو خبر دی کہ تارکین وطن لیبیا سے یورپ جانے والی کشتی کو حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ ڈوب گئے ہیں۔ اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ صرف 80 کے لگ بھگ افراد کی جان بچائی جا سکتی تھی، جن میں صرف 12 پاکستانی شامل تھے۔ ان میں سے 2 کا تعلق بنڈلی سے بھی تھا، لیکن وہ محمد یاسر اور ساجد اسلم نہیں تھے۔ محمد ایوب اور راجہ محمد اسلم کے خاندانوں کو ایک مبہم سے امید تھی کہ شاید ان کے پیارے اس کشتی میں سواری نہ ہوئے ہوں، لیکن بنڈلی کے 2 زندہ بچ جانے والوں نے اپنے پیغامات میں بتایا وہ ان کے ساتھ ہی کشتی میں سوار تھے۔ ان کے مطابق بنڈلی سے تعلق رکھنے والے 28 افراد اس کشتی میں سوار تھے۔ جو بھی ہونا ہے اب جلد ہو جائے۔ محمد ایوب نے اب بھی مکمل طور پر امید نہیں چھوڑی، لیکن وہ کہتے ہیں انتظار کی اذیت برداشت کرنا اب ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے بھائی زندہ نہیں ہیں تو کم از کم ہمیں اس کی لاش مل جائے تاکہ ہم اس کی تدفین کر پائیں۔ وہ کہتے ہیں تمام تر حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان کے بھائی کے زندہ بچ جانے کی امید کم ہے، لیکن وہ جب تک خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے وہ امید قائم ہی رکھیں گے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے جو پاکستانی اب تک لاپتہ ہیں انہیں واپس لانے میں وقت لگے گا۔ اگر ان کے ڈی این اے میچ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی لاشوں کو پاکستان لانے کے عمل کا آغاز ہوگا۔ تمام عمل میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اس وقت تک محمد ایوب اور راجہ محمد اسلم سمیت لگ بھگ 20 سے زیادہ خاندان بے بسی، مایوسی اور ایک مبہم سے امید کے دھاگے سے بندھے رہیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔